برکت والا پودا، دولت والا پودا، جادو کا کاٹ کرنے والا پودا۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لائی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو آج میں نے ایک ایسے پودے کے بارے میں بتانا ہے جس کو برکت والا پودا بھی کہتے ہیں، دولت والا پودا بھی کہتے ہیں، اور جو جادو کا کاٹ بھی کرتا ہے۔ آخر میری یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں، اینڈ میں آپ کو وہ پودا بھی دکھاؤں گی جس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون سا پودا ہے جس کو گھر میں لگانے سے دولت آتی ہے، رزق میں برکت پڑتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی جادو ہوا ہے تو وہ بھی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ چلیں جی، ہم پہلے اپنا ورد شروع کرتے ہیں جو ہم ہر ویڈیو کے شروع میں اور آخر میں کرتے ہیں۔ اسکرین پر اس پودے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، زوم کر کے بھی آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ بھی لیں اور تفصیل سے آپ اس پودے کے بارے میں پڑھیں۔ اینڈ تک آپ میری ویڈیو دیکھیں، میں آپ کو وہ پودا بھی دکھاؤں گی۔ اگر اس سے وہ پودا بھی آپ دیکھ کے آپ اس کو پہچان جائیں گے۔ یہ ہمارے تقریباً ہر دوسرے گھر میں لگا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک وزٹ تھا دبئی کا۔ جب میں دبئی گئی تو وہاں پہ یہ سڑکوں پہ لگا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، اور وہاں پر کیا پتہ اسی کی برکت سے وہاں پہ بہت ترقی ہو رہی ہے۔ سڑکوں پر یہ میں نے پودا لگا ہوا دیکھا ہے۔ چلیں اب ہم اپنے ورد کی طرف آتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم، 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 اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرا چینل ہے @گلبی استخارہ سینٹر۔ میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں آپ کو بہت جلد ملے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اچھی بات کو شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ ہے، اور کمنٹس باکس میں آپ آمین ضرور لکھا کریں۔ کیا پتہ آپ کے آمین لکھنے سے کسی دوسرے کی مراد پوری ہو جائے، کسی دوسرے کے آمین لکھنے سے آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ اور اس کو زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب میں آتی ہوں اپنی اس ویڈیو کی طرف جو میں نے خاص برکت والے پودے کے بارے میں بنائی ہے۔ اس پودے کو گھر میں لگائیں، فرشتے خود آپ کے لیے دولت لے کر آئیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پودے کے 3 نام ہیں، تلسی، نیازبو، ریحان۔ کتنے نام ہیں اس کے؟ 3، تلسی، نیازبو، ریحان۔ جس گھر میں تلسی کا پودا ہو وہاں پہ دولت کی برکت ہوتی ہے اور رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے گھر میں یہ تلسی کا پودا لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں دولت میں برکت ہوگی اور رزق کی کمی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 2، قرآن مجید میں اس کا ذکر سورۃ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورۃ واقعہ میں بھی ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ قرآن مجید کی سورۃ رحمان نکالیں، اس کو پڑھیں تو اس کی آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر ہے اور سورۃ واقعہ میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، ترمذی کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کو اگر ریحان کا پودا تحفے میں دیا جائے تو انکار نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو کوئی بندہ تحفے میں نیازبو دے، تلسی دے، ریحان دے، تو آپ نے اس کو انکار نہیں کرنا۔ یہ کوئی خاص وجہ ہوگی، جیسے آپ دولت کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ کو کوئی پیسہ دے رہے تو آپ پیسہ نہیں لے رہے،
آپ کو کوئی برکت والی چیز دے رہا ہے کہ گھر میں رکھیں، آپ کے گھر میں برکت پڑے گی، تو آپ انکار کر دیں۔ ایسے آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ آپ کو کوئی تحفے میں دے تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ تحفہ قبول کرنا ہے اور اس پودے کو اپنے گھر میں لگانا ہے۔ یہ میرے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، آپ بلیو کریں کہ یہ بہت پھلتا پھولتا ہے۔ اگر آپ ایک پودا لگائیں گے، اس کے بیج پڑیں گے، ایک پودے سے ہزاروں بیج پڑتے ہیں اور آپ کے گھر میں ہزاروں پودے ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کو بانٹنا شروع کر دیں گے، اس طرح ہوگا جیسے آپ رزق کو بانٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پودے کو برکت والا پودا کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ پودا موجود ہوتا ہے، اس گھر کے لوگوں پر کبھی بھی کالا جادو یا سحری عمل نہیں ہوتا، اثر ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں جی، برکت تو اپنی جگہ کہ نیازوں کی بہت برکت ہے، گھر میں آپ لگائیں گے، لیکن اس کی جو تیسرا فائدہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ کتنی برکت والا پودا ہے۔ اب تو یہ وہ برکات ہیں اس کی جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ یوز کی اس وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کے اس کے پتے عموماً ہمارے گھروں میں جب چٹنی بنائی جاتی ہے پودینے دھنیے کی، تو اس میں اس کا پتے ڈالے جاتے ہیں خوشبو کے لیے۔ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر جب آپ سلاد بناتے ہیں تو چند پتے اس میں ڈال دیں، کہتے ہیں اس سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، بی پی ہائی نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور جب اس کے بیج آ جاتے ہیں، ان بیج کو آپ اکٹھا کر کے تو تخم ملنگا جس طرح ہوتا ہے اس طرح اس کے بیج استعمال ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر پانی میں بھگو کے رکھ دیں، یہ پھول جاتے ہیں، پھر آپ شکر ڈالیں، گڑ ڈالیں، اور گرمیوں میں تخم ملنگا جو شربت ہوتا ہے گڑ والا وہ استعمال کریں، جس کو ہم عام زبان میں شکر کولا کہتے ہیں۔ شکر کولے والا یہ شربت بنتا ہے اور اس کے بیج بالکل تخم ملنگا کی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک اسلامی طور پر بھی اس کے بہت فائدے ہیں، دوسرے صحت کے لحاظ سے اس کے فائدے ہیں۔ اچھا، اللہ حافظ۔